دوستوں اور بزرگوں، حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں اولیاء اللہ کی جو صفات ہیں وہ بیان چل رہی ہے۔ ان گناہوں کا بیان ہو رہا ہے جن گناہوں کی وجہ سے آدمی کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس میں اب تک 15 گناہ ان میں سے بیان ہو چکے ہیں اور 16واں گناہ ہے اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی۔ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے اولیاء اللہ کی 2 شرطیں بیان ہوئیں کہ ولایت حاصل کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ پہلی شرط ہے ایمان، صحیح ایمان، اور دوسری شرط ہے تقوی، دینداری اور پرہیزگاری۔ ان کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کی پہچان کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو اولیاء کی صفات بیان فرمائی ہیں وہ صفات بیان ہو رہی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات ہیں اور اس میں اللہ پاک نے اولیاء اللہ کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھنے کی حالت میں اور لیٹنے کی حالت میں، ہر حال میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ اولیاء اللہ کی پہلی صفت ہے۔ اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، 2-3 جمعے اس پر بیان ہوا۔ اور دوسری صفت اولیاء اللہ کی گزشتہ جمعے بیان ہوئی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا۔ اولیاء اللہ کی زندگی غفلت والی، لہو و لعب والی، فضولیات میں مشغول ہونے والی، ایسی چیزوں سے اللہ کے نیک بندے پاک ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہے اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرنا، اور یہ ساری کائنات کی ایک ایک چیز میں سوچنا۔ تفکر فی آیات اللہ، اس پر بھی گزشتہ جمعے تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ آج ان آیات میں جو آخری اور تیسری صفت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے اولیاء اللہ کی، اس پر بات ہے، اور وہ صفت ہے فکر آخرت۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زندگی میں فکر آخرت کا غلبہ ہو، ہر وقت ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، پورے انسانوں کا کیا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ تمہیدی بات سمجھیں کہ انسان اور حیوان میں اللہ پاک نے ایک بنیادی فرق پیدا فرمایا، اور وہ بنیادی فرق اللہ نے یہ رکھا ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں ان سب کو اللہ پاک نے مستقبل کی فکر سے بے نیاز کر دیا ہے۔ جتنے بھی حیوانات ہیں، گھروں میں پالتو جانور ہیں، جنگلوں میں رہنے والے وحشی جانور ہیں، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، اور سمندر کی اندر رہنے والے سمندری مخلوق ہے، بحری مخلوق ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں نا انسان کے علاوہ، جاندار ہیں، ان میں روح ہے، ان سب کو حیوان کہتے ہیں۔ ان سب کو اللہ پاک نے مستقبل کے غم سے اور مستقبل کی سوچ سے اور پریشانی سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے۔
کسی جانور میں یہ فکر نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ایک ہفتے کے بعد کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد، ایسی کوئی سوچ اللہ پاک نے کسی جانور میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ آپ میں سے اکثر حضرات کو یقیناً اس کا بارہا تجربہ ہوا ہے۔ آپ مرغی لینے کے لیے مرغی والے کی دکان پر جاتے ہیں اور وہ ڈربہ جو ہوتا ہے نا مرغیوں سے فل ہوتا ہے، آپ اس سے بات کرتے ہیں اتنے وزن کی مرغی چاہیے، اور وہ مرغی نکالتا ہے، نکال کر کے ذبح کرتا ہے اور اس کی بوٹیاں بنا کر کے شاپر میں ڈال کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے، پیسے اپنے لے لیتا ہے۔ یہ سارا منظر ڈربے کی جو دیگر مرغیاں ہیں ان سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کھا بھی رہی ہوتی ہیں، پی بھی رہی ہوتی ہیں، اچھل کود بھی کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وقفے سے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ کارروائی ہونے والی ہے، اور شام تک وہ ڈربہ مرغیوں سے خالی ہو جاتا ہے، دوسرے دن تازہ مرغیاں آتی ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کرشمہ ہے اس بات کا کہ اللہ پاک نے ان میں مستقبل کی کوئی سوچ پیدا ہی نہیں فرمائی۔ یہ سوچ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سوچیں اگر ایسا انسانوں کے ساتھ ہونے لگے تو کیا ہوگا۔ تو جتنے بھی حیوانات ہیں ان میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر نہیں رکھی ہے۔ حیوانات کے مقابلے میں انسان، فرشتے اور جنات، یہ تین مخلوقیں، ان کو ذوی العقول کہتے ہیں، عقل والی دولت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی۔ ان تینوں میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر پیدا فرمائی ہے۔ ہر انسان سوچتا ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ہفتے کے بعد کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان پاگل نہ ہو۔ یہ جو چھکڑے ہوتے ہیں نا، ان چھکڑوں کے پیچھے بسا اوقات بڑی عبرت والے جملے لکھے ہوتے ہیں۔ ایک چھکڑے کے پیچھے لکھا ہوا تو عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، اور صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ اس جہان کی بھی موجیں، ہر اعتبار سے موجیں ہی موجیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، تین آدمیوں سے اللہ پاک نے کرامن کاتبین کا قلم اٹھا لیا ہے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ان تین میں ایک پاگل بھی ہے، اور عقل ہوئے تو سوچا ہی سوچا۔ تو شرط یہ ہے کہ انسان میں عقل ہو تو اس کو مستقبل کی فکر پریشان کرتی ہے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، سال کے بعد کیا ہوگا۔ ابھی میرے یہ بچے چھوٹے ہیں، یہ 15-20 سال کے بعد جوان ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ بھائی ان کی شادی کرنی ہوگی، ان کے مکان کا بندوبست کرنا ہوگا، ان کے لیے ملازمت کا بندوبست کرنا ہوگا، تو ابھی سے کوشش شروع کر دیتا ہے ان کی تعلیم کی، تربیت کی۔ یہ سارا کیا ہے بھائی؟ یہ مستقبل کی فکر کا نتیجہ ہے۔ تو حیوان اور انسان میں اللہ پاک نے یہ فرق رکھا ہے کہ حیوانات جتنے بھی ہیں ان سب کو اللہ نے مستقبل کی فکر سے بے نیاز کیا ہوا ہے، اور انسانوں میں اللہ پاک نے مستقبل کی فکر پیدا فرمائی ہے۔ پھر انسانوں کے دو طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ انسانوں کا جو کثیر تعداد میں ہے، اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ ہر زمانے میں ان کی کثرت ہی رہی ہے۔ پہلا طبقہ انسانوں کا وہ ہے جن کو مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری فکر کس کی ہے بھائی؟ دنیا والے مستقبل کی۔ مستقبل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ آنے والے زمانے کو۔ جو گزر گیا وہ ماضی ہے، اور جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حال ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو متصل آنے والا ہر لمحہ یہ مستقبل ہے۔ ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہم سب کی موت پہ جا کے ختم ہو جائے گا۔
یہ بھی مستقبل ہے سارا، یہ بھی آنے والا زمانہ ہے، اس کو دنیا والا مستقبل کہتے ہیں۔ اور ایک ہم سب کا مستقبل وہ ہے جو ہماری موت سے شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گا۔ لمبا عرصہ عالم برزخ میں، پھر لمبا عرصہ عالم حشر میں، اور پھر اس کے بعد جنت میں یا جہنم میں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جس آدمی کا انتقال ہوا، اس کا آخرت والا مستقبل عالم برزخ ابھی تک چل رہا ہے۔ درمیان میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، 1,000 سال لمبی عمر والے پیغمبر بھی درمیان میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال کا زمانہ گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا میں رہے۔ پھر آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اور وہ آدمی جس کا انتقال عالم برزخ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا، اس کا وہ برزخ والا زمانہ چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کب تک چلے گا۔ اس کے بعد پھر جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی، سارے مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر تو ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر لمبا ہوگا، یہ سارا عالم حشر کا۔ اس کے بعد جب حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تیسرا زمانہ شروع ہو جائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو بھائی، ایک ہم سب کا مستقبل ہماری موت سے شروع ہوگا اور پھر کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، یہ آخرت والا مستقبل کہلاتا ہے۔ انسانوں کا پہلا طبقہ جو کثیر تعداد میں ہے، ان سب کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ضرور ہے، لیکن ساری فکر کون سے مستقبل کی ہے بھائی؟ دنیا والے مستقبل۔ میرے بیٹے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمتیں مل جائیں، ان کے لیے اچھی سے اچھی رہائش گاہیں بن جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں میں ان کی شادیاں ہو جائیں۔ بس یہ سوچ۔ ہمارے اسی سوسائٹی کے ایک بزرگ ہیں، ایک دفعہ گپ شپ انہوں نے شروع کر دی، تو اپنا پرانا غربت کا زمانہ یاد کر کے روتے رہے۔ کہتے ہیں اب اللہ نے میرے ایک بیٹی کو ڈاکٹر بنایا ہوا ہے، 2 میرے بیٹے انجینئر ہیں، میں اللہ سے اور کیا چاہتا ہوں؟ تو ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا بھی اللہ پاک سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، کچھ اور بھی مانگنا چاہیے۔ کوئی ہے بھی ایسا جو کہتا میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کے چاروں قرآن کے حافظ ہیں، چاروں کے چاروں دین کے مفتی اور عالم ہیں، اس پر بھی کبھی کسی نے کوئی فخر کیا ہے بھائی؟ تو انسانوں کا پہلا طبقہ جو کثیر تعداد میں ہے اور ہر زمانے میں ان کی کثرت رہی ہے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے، میرے 4 بچے ہیں اور 3 حافظ ہیں قرآن کے، اور ایک ان میں قاری صاحب مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سب عشرہ کے قاری بھی ہیں، بچی بھی حافظہ ہیں، عالمہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں لوگ جن کی سوچ ہے ایسی۔ حافظ صاحب نے جب پہلا مصلی سنایا تو پوری نماز میں پیچھے روتا رہا، اے اللہ تو نے کیا کرم کر دیا۔ تو انسانوں کا پہلا طبقہ، ان کو انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن ساری دوڑ بھاگ، صبح اٹھتے ہیں تو یہی غم لے کر، سارا دن جہاں گزرتا ہے اسی غم میں، اور رات کو تھکے ہارے جب بستر پہ آ کے لیٹتے ہیں تو یہی غم دل دماغ پر سوار ہوتی ہے، اور رات کو پھر خواب بھی اسی کے آتے ہیں، صبح آ کے خواب پوچھتے ہیں، یہی خواب آتے ہیں۔ بھائی دوستوں اور بزرگوں، انسانوں کا ایک دوسرا طبقہ جو قلیل تعداد میں ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ہر زمانے میں ان بیچاروں کی قلت ہی رہی ہے، لیکن ہے ضرور
ابھی تک دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی، ورنہ ہم نے اپنی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ انہی لوگوں کی برکت سے یہ دنیا اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ دوسرا طبقہ انسانوں کا، ان کو بھی انسان ہونے کی وجہ سے مستقبل کی فکر تو ہے، لیکن کون سے مستقبل کی بھائی؟ آخرت والے مستقبل کی۔ ساری دنیا سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور یہ دوسرا طبقہ، ان میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو میرا اپنا کیا ہوگا، یہ میرے پیارے پیارے بچے، ان میں سے جب یہ دنیا سے کوئی جائے گا تو ان بیچاروں کا وہاں کیا ہوگا بھائی، یہ میرے بہن بھائی ہیں۔ اور اللہ والے تو پوری انسانیت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ اربعہ انسان دنیا میں آباد ہیں، بڑے بڑے بنگلوں والے، کوٹھیوں والے، کاروں والے، دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے بیچاروں نے ایسیوں کا، ان بیچاروں کا کیا ہوگا بھائی۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ کا ایک بے تکلف دوست تھا، اس نے ایک دن حضرت سے مذاق کیا اور کہنے لگا حضرت ساری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، نہ خود چین سے بیٹھتے ہو اور نہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے، اگر قیامت قائم نہ ہوئی تو آپ کی اس محنت کا کیا ہوگا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا اللہ کے بندے، تصویر کے دوسرے رخ پر بھی تو نے سوچا ہے، اگر قیامت قائم ہو گئی، جیسا کہ اللہ کے 1,24,000 انبیاء نے اس کے آنے کا اعلان کیا ہے، خبر دی ہے، اللہ نے ساری آسمانی کتابوں میں اس کے آنے کو بیان فرمایا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر کے بیان فرمایا ہے، اگر قیامت آ گئی تو پھر تم نے یہ سوچا ہے کہ میرا کیا بنے گا، میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، میرے بہن بھائیوں کا کیا بنے گا، میری برادری اور پورے خاندان والوں کا کیا بنے گا، اور یہ پوری انسانیت کا کیا بنے گا، اس پر بھی کبھی سوچا؟ تو یہ جو دوسری سوچ ہے نا، یہ دوسرا طبقہ قلیل تعداد میں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ ہے، صحابہ کرام والی سوچ ہے، اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں حدیث میں آتی تھیں، ان میں ایک دعا یہ بھی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، اور اے اللہ اس دنیا کو ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا، جتنا علم ہے وہ دنیا ہی کا علم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں وہ دنیا ہی کی ڈگریاں ہیں، اور قبر آخرت کا دین کا کچھ پتہ ہی نہیں، نہ وضو آتا ہے، نہ استنجا آتا ہے، نہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ آتا ہے، نہ نماز جنازہ کی دعا آتی ہے، نہ نماز پڑھنی صحیح آتی ہے۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے، ایک کو ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو انجینئر بنا دیا، ایک کو بزنس مین بنا دیا، اور ایک کو کچھ اور بنا دیا۔ بھی اللہ کے بندے کسی کو قرآن کا حافظ قاری، یہ بھی تو لین ہے نا بھائی، کسی کو قرآن کا حافظ اور قاری بنایا ہوتا، دین کا مفتی اور عالم بھی بنایا ہوتا، تاکہ کل تیرا جب آخری وقت ہوتا تیرے پاس بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا اور تیری روح آسانی کے ساتھ نکلتی، پھر تجھے سنت کے مطابق غسل دیتا، سنت کے مطابق کفن دیتا، اور تیری نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتوں میں ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ بزرگ کہتے تھے بھئی دعا پڑھنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے۔ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، جب میں نے اپنے والد کا جنازہ خود پڑھایا تو پھر پتہ چلا کہ دعا پڑھنا اور ہوتا ہے، مانگنا اور ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنانا، ولا مبلغ علمنا، ہماری معلومات کی انتہا نہ بنانا، ولا غایت رغبتنا، اور اے اللہ اس شوق کا منتہا نہ بنانا کہ ہر وقت دنیا ہی کی فکر، دنیا ہی کا شوق اور آخرت کا پتہ ہی، سال ہا سال گزر جائیں کبھی گھر میں قبر آخرت کا تذکرہ ہی نہ ہو۔ یہ انبیاء علیہ السلام والی سوچ ہے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کی نسل میں 4000 نبی اللہ نے پیدا فرمائے،
ان کی دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے میرے پالنے والے جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کر۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ جو دوسری سوچ ہے نا، یہ اللہ کے نیک بندوں والی سوچ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، جو ہمارے سارے اکابر کی پیر و مرشد تھے، عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ آ جاتے اور یوں داڑھی پکڑ کے اللہ پاک سے فریاد کرتے، الہی روز محشر ای بندہ را رسوا مکو، اے اللہ قیامت والے دن اس بندے کو رسوا نہ کر۔ یہ اللہ کے نیک بندوں والی یہ سوچ۔ علامہ اقبال مرحوم کی وہ ربائی بڑی پیاری ہے، اکثر حضرات نے سنی ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں سے بے نیاز اور میں محتاج، قیامت والے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ گر تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ اگر آپ میرا حساب و کتاب لازمی لینا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کے لینا، میں آپ کی نگاہوں کی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی میرے دوستو یہ سوچ ہے۔ یہ جو سورہ آل عمران کی آخری آیات 3-4 جمعوں سے پڑھی جا رہی ہیں، ان آیات میں اولیاء اللہ کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت بیان ہوئی، اللہ کے نیک بندے اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان ہوئی گزشتہ جمعے کہ ان کی زندگی غور و فکر والی ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سوچ و بچار یہ ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ اور تیسری جو صفت اللہ پاک نے ان آیات میں بیان کی وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی فکر آخرت والی ہوتی ہے۔ ہر وقت ان کے دلوں میں یہ غم، یہ پریشانی کہ ہمارا کیا بنے گا آخرت والے دن۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں، ایک دعا یہ بھی ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کا یقین نصیب فرمائے، اور یہ اپنے نیک بندوں والی صفات اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسن خاتمہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے۔ پہلے حسن خاتمہ کی اہمیت بیان ہوئی، پھر وہ 10 اعمال بیان ہوئے جن کی بنیاد پر اللہ پاک خاتمہ اچھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایسے گناہ بیان ہو رہے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ 15 گناہ بیان ہو چکے ہیں اور 16واں گناہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کی گستاخی اور بے ادبی، اولیاء اللہ کی دشمنی، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کا خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ اس ذیل میں یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ چونکہ آپ لیٹ آتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ پہلے اولیاء اللہ کی پہچان، 2 شرطیں بیان ہوئیں۔ پہلی شرط الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی بننے کے لیے پہلی بنیادی شرط بھائی ایمان ہے، اور دوسری شرط کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری، دینداری، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے، یہ سارا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اب مضمون شروع اولیاء اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ 3 صفتیں بیان ہو چکی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔